خود بتایا تھا مولانا عطا اللہ رحمہ اللہ اور عبدالعزیز مالواڈا کے بیٹے کی دوستی تھی. وہ ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے تھے اور مرکزی اجلاسات میں وہ شرکت کرتے تھے. حالانکہ بہت امیر طبقے سے ان کا تعلق تھا لیکن اجلاسوں میں وہ آتے تھے. مسلکی غیرت تھی ان کے ہاں. بہرحال عبدالعزیز مالواڈے کو انہوں نے دعوت دی تھی لیکن وہ ڈھاکہ کے اجلاس میں نہیں جا سکے بیماری کی وجہ سے. معذرت کی. لیکن انہوں نے کہا کہ آپ کا جو منصوبہ ہے میں اس کی تائید کرتا ہوں. مسلم لیگ کی تأسیس ہوئی اسی موقع سے 1906 میں. اس میں ایک اور شخص کا نام آیا ہے محسن الملک. یہ بھی اہل حدیث تھے. اس کا مقصد یہ بنا کہ مسلم لیگ جس کی تحریک سے جسے کریڈٹ دیا جاتا ہے کہ پاکستان کو انہوں نے قائم کیا ہے اس کی بنیاد میں اہل حدیث کا خون بھی ہے, اہل حدیث کی رائے بھی ہے. جناب محسن الملک صاحب سلفی تھے, اہل حدیث تھے اور عبدالعزیز مالواڈا وہ بیماری کی وجہ سے نہ جا سکے لیکن ان کی تائید ان کے ساتھ مکمل تھی اور اس کی پوری زندگی بعد کی اس بات کی مؤید رہی کہ واقعی وہ مسلم لیگ کے ساتھ ہیں. تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. سیاسی معاملات چلتے رہے. ادھر امرتسر میں ایک حادثہ ہو گیا. جنرل ڈائر نے ایک مسلمان اور ہندوؤں کے مشترکہ جلوس پر گولی چلوا دی کھلی. اس میں سینکڑوں آدمی آن جہانی بن گئے اور سینکڑوں شہید ہو گئے. آپ خود سمجھ لیں, سینکڑوں آن جہانی ہوئے اور سینکڑوں شہید ہوئے. اس پہ پورے بر صغیر میں پورے ہندوستان میں بے چینی پھیل گئی. انگریز کے خلاف ایک ذہن بن گیا. تو وہاں ایک جلسہ مذمت کے لیے کہ یہ جو کارروائی کی ہے یہ انہوں نے انگریزوں نے بڑی غلط کی ہے اور اس کا ہم ایکشن لیں گے, اس کا بدلہ لیں گے انگریز حکومت سے. احتجاج کے طور پہ ایک جلسہ مقرر کیا گیا. اس جلسے کے منتظمین میں مولانا ثناء اللہ امرتسری آگے ہیں, پیش ہیں. دیگر امرتسر کے تمام زعماء اور بھی تھے. چونکہ میرا موضوع یہ نہیں ہے کہ میں سب کے نام لوں. بہرحال کریڈٹ سب کو جاتا ہے کہ سارے موجود تھے جتنے امرتسر میں, چاہے وہ ہندو تھے, سکھ تھے, مسلمانوں کے جتنے طبقات ہیں سب لوگ تھے. ان میں سر فہرست مولانا ثناء اللہ کا نام ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جناب محمد علی جناح صاحب جب تشریف لائے اور کرسی صدارت پہ بیٹھے تو استقبالیہ تقریر مولانا ثناء اللہ امرتسری نے کی تھی. کاروان شوق میں اس کو پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. اور حسن انتظام پر جتنے لیڈر تھے سب نے تعریف کی مولانا ثناء اللہ کی کہ آپ نے بہترین انتظام کیا ہے. احتجاج ہوا, مذمت کی قراردادیں پاس ہوئیں. عین اس وقت جب اجلاس شروع تھا اس وقت تار آ گیا کہ شوکت علی اور محمد علی دو بھائی سیاست میں بہت اونچے مقام پہ تھے اس وقت. شاید عام بچے تو ان کا نام ہی نہیں جانتے ہوں گے. علی برادران کے نام سے معروف تھے اس وقت. تار آ گیا کہ انگریز کی قید سے وہ آزاد کر دیے گئے ہیں. تو مورخ لکھتا ہے کہ اتنا جوش و خروش اس جلوس نے, اس جلسے نے دکھایا. لاکھوں کی تعداد میں جلسہ تھا وہ, کیونکہ سینکڑوں بندے شہید ہو چکے تھے یا آن جہانی ہو چکے تھے. ہر طبقے کے لوگ موجود تھے. مشترکہ قسم کا جلسہ تھا. تو فلک شگاف نعرے لگے اور اس کے انگریزوں کے خلاف جو ہے وہ بڑی تقریریں ہوئیں. اسی جلسے میں جناب جناح صاحب کو رحمہ اللہ صدر مسلم لیگ آل انڈیا صدر مسلم لیگ انتخاب کیا گیا تھا. اس کے بعد وہ مسلم لیگ کے صدر قرار پائے.
اگرچہ مسلم لیگ میں پہلے آ چکے تھے کانگریس سے نکل کے، لیکن صدارت اسی اجلاس میں دی گئی تھی۔ مولانا ثناء اللہ رحمہ اللہ نے اپنے ایک تحریر میں بہت تعریف کی ہے جناح صاحب کی ذہانت کی، ان کی لیاقت کی، معاملہ فہمی کی، اور جو اس وقت انہوں نے باتیں کی تھی ان کے حوالے سے بہت تعریف کرتے ہیں کہ بہت عظیم شخص معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ پہلی ملاقات تھی ان کے ساتھ۔ یہ 1919 کی بات میں عرض کر رہا ہوں۔ 1920 کا معاملہ ہوتا ہے، ایک سال بعد۔ اس وقت تحریک خلافت کا زور تھا ہندوستان میں، مسلمانوں نے یہ تحریک شروع کی تھی، احراری بھی ساتھ دے رہے تھے، خاکسار بھی ساتھ دے رہے تھے، اور دیگر مسلم لیگی، کانگریس والے، تمام طبقات، کانگریس والے بھی مسلمانوں کی ہمنوائی میں ساتھ دے رہے تھے تاکہ مسلمان بھی تحریک آزادی میں ہمارا ساتھ دیں۔ تو اس وقت فیصلہ ہوا کہ ایک وفد مقرر بنایا جائے جو وائسرائے ہند سے جا کر گفتگو کرے اور تحریک خلافت کے حوالے سے جو ہمارے مطالبات ہیں انگریزوں کے سامنے رکھے۔ اس میں جو وفد انتخاب کیا گیا، مسلم لیگ کی طرف سے جناب جناح صاحب تھے، کانگریس کی طرف سے نہرو صاحب تھے، اور مسلم عام زعماء کی طرف سے حکیم اجمل خان صاحب تھے، اور مذہبی طبقات کی طرف سے مولانا ثناء اللہ تھے۔ یہ چاروں شخص دہلی گئے اور وہاں جا کے وائسرائے سے بات کی۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری اس دور کے سیاست میں ایک وقیح انداز میں اور مؤثر انداز میں کام کر رہے تھے۔ اگرچہ رب کائنات نے ان کا ایک میدان اور بھی دیا تھا ان کو، وہ تھا عیسائیوں، ہندوؤں، مرزائیوں، ان کے خلاف اور مشرکین کے خلاف، بت پرستوں ہندوؤں کے خلاف، کہ جہاں سے بھی اسلام کے خلاف آواز اٹھتی ثناء اللہ آگے ہوتے، جہاں سے بھی مسلمانوں کے خلاف کوئی تحریک اٹھتی ثناء اللہ آگے ہوتے۔ مرزائیوں نے انگریز کی شہ پا کے جہاد کو موقوف کرنے کی کوشش کی تو جگہ جگہ پہ مولانا ثناء اللہ امرتسری نے ان کا مقابلہ کیا، ان کو زج کیا، حتیٰ کہ وہ خبیث اس حد تک آمادہ ہوگا کہ میرے گھر میں آ کر کوئی میرے ساتھ مناظرہ کرے۔ مولانا نے یہ شرط بھی اس کی پوری کر دی۔ تو میں متنبی کا یہ شعر اگر ان کے حق میں پڑھوں تو بہت بہتر رہے گا، انا صخرۃ الوادی اذا مازو ہمت واذا نطقت فاننی الجوزاء۔ اس دور میں مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ اس کے بڑے مستاق تھے۔ ان کا اپنا دعویٰ تو نہیں تھا، بڑے کثر نفسی اختیار فرمایا کرتے تھے، لیکن ہم جیسے عرض کر سکتے ہیں کہ متنبی نے تمہیں تعلی میں کہہ دیا کسی رنگ میں آ کے، لیکن حقیقتاً وہ اس کا شاہکار نہیں تھا۔ انا صخرۃ الوادی اذا مازو ہمت واذا نطقت فاننی الجوزاء۔ محترم حاضرین، 1927 میں آ جائیں ذرا۔ 1927 میں انگریزوں نے دیکھا کہ بر صغیر کے لوگ ہمارے خلاف بھڑک اٹھے ہیں، خلافت کے حوالے سے کہ خلافت تڑوائی ہے اور انگریز ساتھ دے رہے ہیں۔ فرانسیسی، انگریز اور امریکی، انہوں نے خلافت ترکی کو، خلافت عثمانی کو ختم کرایا اور وہاں مسلم خلافت کے علاقوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، مسلمان عمال گورنروں کو مستقل بادشاہتوں کا وعدہ دے کے باغی بنایا۔ یہ سارے بیک میں اس کے پیچھے انگریز تھے، فرانسیسی تھے اور امریکی تھے۔ اس بنا پہ انہوں نے محسوس کیا کہ یہ پورا علاقہ ہمارے خلاف اور ہندو بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ انہوں نے ایک کمیشن بھیجا کہ حالات کا جائزہ لو اور رپورٹ پیش کرو انگلینڈ میں آ کے کہ ہندوستان اس وقت کس پوزیشن پہ جا رہا ہے۔ جب کانگریسیوں کو اور مسلم لیگیوں کو پتہ چلا کہ انگلینڈ سے ایک کمیشن آ رہا ہے، سر سائمن کی سرکردگی میں، سر میں تو نہیں مانتا اس کو، وہ کہتے تھے
سائمن ایک شخص کا نام ہے، سر سائمن صاحب کی سرکردگی میں 7 رکنی کمیشن انہوں نے بھیجا۔ کانگریسیوں نے اور مسلم لیگیوں نے کہا ہمارے نمائندے بھی اس میں شامل کرو، انہوں نے کہا نہیں، یہ ہمارے اپنے نمائندے ہمیں رپورٹ دیں گے۔ اس کا بیکاٹ کر دیا کانگریس نے بھی اور مسلم لیگ نے بھی۔ یہی 2 مؤثر سیاسی تنظیمیں تھیں، باقی تنظیمیں مذہبی تھیں ساری، ہندوؤں کی بھی مسلمانوں کی بھی، چاہے ہم بعد میں انہیں دیوبندی کے نام سے لیں، اہل حدیث کے نام سے لیں، بریلویہ کہیں، کوئی اور نام دیں، بہرحال اس وقت نمائندہ جو وہ تھی تنظیمیں تھیں یہی 2 تھیں، ہندوؤں کی کانگریس اور مسلمانوں کی مسلم لیگ۔ سیاسی انداز کی میں کر رہا ہوں، دوسرے انداز پہ نہیں کہہ رہا۔ تو انہوں نے کہا بھی ہمارے نمائندے بیچ میں رکھو، انگریزوں نے انکار کر دیا، انہوں نے بیکاٹ کیا کہ ہم بیکاٹ کرتے ہیں۔ پورے ہندوستان میں جہاں بھی وہ کمیشن کیا اس کا بیکاٹ کیا گیا اور سیاہ جھنڈیوں سے ان کا استقبال ہوا۔ دہلی میں